تعلق جامعہ مسجد اسامہ بن زید کے ساتھ تھا یا جامعہ ابو بکر کے ساتھ تھا. اس کے بعد ہمارے درس اور نماز اور بیان وغیرہ کا تعلق چونکہ اس مسجد کے ساتھ ہوگا اور اس مسجد کے ساتھ جو محلہ لگتا ہے، میں ان کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مسجد حضرت آدم سے لے کر آج تک مسجد کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کے علم کو پھیلانے کی جگہ مسجد ہوا کرتی ہے، اور اللہ کا علم انبیاء کے واسطے سے، صحابہ اور اولیاء کے واسطے سے جو امت تک پہنچا، اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلے کو کہتے ہیں علم کلام، دوسرے کو کہتے ہیں علم فقہ، تیسرے کو کہتے ہیں علم اخلاق. یہ 3 علم ہیں اور 3 ہی علم مسجد اور مدرسہ پھیلایا کرتا ہے. اس لیے ان 3 علموں پہ جو مسجد کمپرومائز کر لے وہ مسجد نہیں ہوا کرتی، اور ان 3 علوم کو پھیلانے کی جگہ حقیقت میں مسجد ہوتی ہے. لہذا مسجد کا سب سے پہلا کام اپنے مقتدیوں اور اپنے نمازیوں کے عقیدے کو درست کرنا ہوگا. مسجد کا دوسرا کام اپنے مقتدیوں اور نمازیوں کو صحیح مسئلہ بتانا ہوگا. اس مسجد کا تیسرا کام صحیح اولیاء اللہ کے ساتھ اپنے مقتدیوں کو منسوب کرنا ہوگا. لہذا جب مسجد یہ 3 کام کرے گی، پہلا کام جب مسجد کرے کہ لوگوں کو صحیح عقیدہ بتائے تو غلط عقیدہ خود بخود چھوٹے گا. تو غلط عقیدے والا اگر صحیح عقیدے پہ اعتراض کرے تو وہ اعتراض عقیدے پہ ہوگا، مسجد پہ نہیں ہوگا. مسجد اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی، صحیح عقیدے کی ترویج کو چھوڑ نہیں سکتی. تنقید کوئی کرے تو کرتا رہے، مسجد کی بنیاد صحیح عقیدہ فراہم کرنا ہے. اگر دوسرا کام صحیح مسئلہ لوگوں کو بتانا، جب صحیح مسئلہ مسجد بتائے گی تو صحیح مسئلہ دینے والے فقہا کا احترام بھی بتائے گی، صحیح مسئلہ ذکر کرنے والے علم فقہ کا تعارف بھی کرائے گی. لہذا کوئی آدمی یہ کہے کہ تم فقہا کا نام نہ لو، تم علم فقہ کو متعارف نہ کراؤ، تم مسائل لوگوں کو صحیح نہ بتاؤ، تو پھر مسجد اپنے مقصد میں ناکام ہے. اس مسجد نے اپنے ابتدائی مرحلے میں جب 15 لاکھ روپیہ لگا دیا ہے تو یہ پیسہ لگانا تو اصل نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ آنے والوں کے اعمال کو ٹھیک کیا جائے. جب یہ مسجد صحیح مسئلہ لوگوں کو بتائے گی تو غلط مسئلہ بتانے والا خام خواہ تنقید کرے گا، غلط مسئلے پہ عمل کرنے والا خام خواہ اس سے چین بجبین ہوگا. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مسجد کا صحیح مسئلہ سن کر غلط مسئلے والے کی طرف توجہ نہ کریں. جب مسجد اپنا تیسرا کام کرے گی کہ صحیح اہل اللہ کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، علم تصوف کے بڑے پیر طریقت اور رہبران شریعت کے ساتھ اپنے مقتدیوں کو منسوب کرے گی، تو غلط پیروں کا مرید ظاہر تنقید کرے گا. غلط پیروں کے ساتھ چمٹا ہوا آدمی خام خواہ اس کے اوپر چین بجبین ہوگا، خام خواہ اس کو تکلیف ہوگی. اور ایسے پیر جن کے لیے چرپائیاں الٹی جاتی تھیں، ایسے پیر جن کے مزاروں پہ بکرے ذبح کیے جاتے تھے، ایسے پیر جن کے نام کے نظر و نیاز جھوٹے دیے جاتے تھے، وہ جھوٹے نظریں کھانے والا، وہ جھوٹے نذرانے لینے والا اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے والا پیر خام خواہ چین بجبین ہوگا. لہذا ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب مسجد اپنا کام کر رہی ہو، صحیح اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمیں منسوب کر رہی ہو، تو سب سے پہلے غلط پیروں سے اپنے دامن کو چھڑانا ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس پر تنقید کرنے والوں کی طرف نظر نہیں کرنی. اس کے ساتھ ساتھ میں آج کی اس محفل میں اس جگہ دینے والے اپنے بزرگ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ ان سے پہلے بھی میں شکریہ ادا کروں گا اللہ رب ذوالجلال کا، جس رب ذوالجلال نے مجھے بھی، اس جگہ دینے والے کو بھی، اور ایک اینٹ روڑے سے لے کر ٹنوں کے اعتبار سے سریا دینے والے اور بوریوں کے اعتبار سے سیمنٹ فراہم کرنے والے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو یہ توفیق عطا کی ہے. اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے. رب نے ہمیں اپنی دھرتی پہ اپنا گھر بنانے سے پہلے، میں اس وقت اپنے ذاتی گھر میں نہیں رہ رہا، لیکن ذاتی گھر اللہ توفیق دے گا بناؤں گا. لیکن رب ذوالجلال کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. رب ذوالجلال کا یہ گھر جس وقت آباد ہو جائے گا، تعمیر ہو جائے گا، اللہ ہمیں اپنا گھر بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک دکاندار تک، ایک زمین دینے والے سے لے کر میٹیریل فراہم کرنے والے تک، پانی کا ایک برتن دینے والے سے لے کر بجلی کی تار دینے والے تک، میں سب کا شکر گزار ہوں. ہم یہاں پر بے آسرا تھے،
ہم یہاں پر بے سر و سامان تھے، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ہمارے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن ان دکانداروں نے، ان اہلیان محلہ نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو وقف کیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ یہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا محل بناتا ہے۔ اللہ ہم اس کے مستحق اگرچہ نہیں ہیں، لیکن تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ، آج تک جس نے جتنا تعاون کیا ہمیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس نے دعا کر دی، اللہ اس کے لیے جنت کے محلات کو تعمیر فرما دے۔ دوسرا بات میں عرض یہ کرتا ہوں، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں سپرویژن جس کی بھی ہو، کمیٹی جو بھی ہو، انتظام کرنے والا جو بھی ہو، میں ببانگے دہل یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، حوضرہ نہیں بنایا، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، ڈیڈی ہم نے نہیں بنائی، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، بیٹھک ہم نے نہیں بنائی، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، کسی کا کوٹھا نہیں بنایا۔ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے ساتھ رائے مشاورت میں شرکت کرے، انشاءاللہ العزیز ہر ایک کی قدر ہوگی۔ یہاں سریہ دینے والا بھی اسی طرح ہے، جس طرح ایک ککھ نہ دینے والا ہے لاکھوں دینے والا بھی اسی طرح ہے، جس طرح ککھ نہ دینے والا ہے۔ جس مسجد میں پیسے والے کی قدر ہو، غریب کی قدر نہ ہو، وہ مسجد نہیں ہوا کرتی، حوضرہ ہوا کرتا ہے۔ اور مسجد وہ ہوتی ہے جہاں صف کے اندر آ کر محمود و ایاز اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، مسجد وہ ہوتی ہے جس میں امیر و غریب یکساں ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم اسی پالیسی کا آج اعلان کرتے ہیں، ہم صحیح عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم صحیح مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم صحیح اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے لیے ہمیں پیسے والوں کی ہم جو ہے وہ زیادہ چاپلوسی نہیں کریں گے، ہم غریب کو ترجیح زیادہ دیں گے، امیر کو ترجیح کم دیں گے۔ اس لیے رب ذوالجلال کے ساتھ قریبی تعلق غریب کا ہوتا ہے، اور غریب کو دھتکارنے سے رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں آنے والا سارے ہمارے لیے یکساں ہوں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین امام الزاہدین، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، اور اس وقت بے شمار مساجد کی سرپرستی کرنے والے، بے شمار مدارس کی آبادی کا ذریعہ بننے والے، خانقاہوں کے سرخیل، مساجد کے خادم، مدارس کے سرپرست تشریف لاتے ہیں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت جناب حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب۔